کلپ نمبر 891۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 41 سے 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اب زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں۔ ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لیے نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف عطا فرمانے کے بعد بھی ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ اس میں خلفائے راشدین کے عدل و انصاف اور ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کی دلیل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور حکومت عطا فرمائی اور عادلانہ سیرت عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاکیزہ سیرت کی جھلک۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 4 صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقابلے میں خاص قرب اور مقام حاصل تھا، اور یہ 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیرت و عمل اور پاکیزہ کردار کے لحاظ سے بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فوقیت رکھتے تھے، اور ان کی عبادت و ریاضت، تقویٰ و پرہیزگاری اور عدل و انصاف بے مثل حیثیت رکھتے تھے۔ پھر جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو بالترتیب ان 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسلمانوں کی امامت و خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر غلبہ و اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت سے روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاورز کو قدموں تلے روند کر رکھ دیا، عراق اور مصر پر قبضہ کر لیا، اور افریقی ممالک میں بھی دین اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اتنا عظیم اقتدار اور اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت پہلے کی طرح پاکیزہ رہی، بلکہ اس کی پاکیزگی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے باقاعدہ نظام بنائے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا۔ الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال یہ ہے کہ ان کے تقویٰ و پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری، عاجزی و انکساری، حلم و بردباری، شفقت و رحم دلی، جرت و بہادری، امت کی خیر خواہی، غیرت ایمانی اور عدل و انصاف کے اتنے واقعات ہیں جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آج کے مسلم حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اسلام کے ذرعی اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں پچھلی کافر قوموں کا اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ طرز عمل بیان کر کے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دل کو تسلی دی گئی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کریں،
کفار کا یہ پرانا طریقہ ہے، اور پچھلی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ان کا یہی دستور رہا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی عاد، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی ثمود، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے کفر و سرکشی کی سزا دی، تو ان پر میرا عذاب کیسا ہولناک اور دردناک ہوا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں اور پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ فَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہ کی تھی، بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب